الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ والناس اجمعین قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام الحکیم والفرقان المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس أموالکم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو أسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه السلام علیکم ورحمۃ اللہ محترم سامعین کرام، کل تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جنہوں نے ہم پر بے پناہ احسانات کیے ہیں، ہمارے اوپر اپنی ربوبیت کو ہمارا گناہ گار ہونے کے باوجود بھی قائم رکھا ہے، اور اس کے بعد سب سے بڑی عنایت ہم پر یہ کی ہے کہ ہماری ہدایت کا ساز و سامان نہایت ہی اچھے سے مہیا کیا ہے۔ اس کے بعد لاکھوں درود و سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ معذرت چاہتا ہوں۔ کل کے رکوع نمبر 38 کے حوالے سے جو گزارشات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں، اس رکوع کا آدھا حصہ ابھی باقی رہا، کیونکہ وقت کی تنگ دامنی تھی، اس لیے اس رکوع کو آج کے دن پر ہم نے چھوڑ دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں رکوع نمبر 38 کی باقی آیات بینات کا آپ کے سامنے ترجمہ کروں، سب سے پہلے 3 باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ حالانکہ کل کے درس کے اندر ہی میں نے اشاروں اور کنایوں میں سود اور بیع، سود اور تجارت، سود اور خرید و فروخت کے مابین جو فرق ہے وہ بیان کی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جب میں نے آپ کے سامنے مولانا سید ابوالعلا مودودی کی کتاب سود کا تعارف پیش کیا تھا، تو میں نے سوچا تھا کہ اس چیز کے اندر مزید تحقیق کرنے کے لیے، اس کو مزید جاننے کے لیے تھوڑی بہت ذمہ داری میں اپنے سامعین پر بھی ڈال دوں، لیکن اس کے باوجود بھی تھوڑی بہت تشنگی رہی، تو اس لیے ضروری بنتا ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے سود اور بیع میں جو فرق ہے اس حوالے سے چند گزارشات رکھوں۔ چنانچہ جو خرید و فروخت ہوتا ہے یا بیع ہوتا ہے یا تجارت ہوتی ہے، اس میں جو منافع ہوتا ہے وہ مساویانہ تبادلے پر ہوتا ہے۔ ایک شخص نے اپنا سرمایہ لگایا، ایک شخص نے اپنی سروسز لگائی، محنت مزدوری، قابلیت اور ذہانت استعمال کی، ایک دکان کرائے پر لے لی یا ایک گاڑی کرائے پر لے لی، اس کے بعد وہاں پر وہ کوئی چیز بیچتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے یہاں پر اپنی سروسز کام میں لائی۔
اس کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص آتا ہے اسی چیز کی خرید کرنے کے لیے، اسی کو خریدنے کے لیے، تو جب وہ خریدتا ہے شخص تو اس کے لیے وہ چیز لینی آسان ہو گئی، اس سے وہ چیز لینے کے لیے نہیں تو کچھ اور کرنا پڑتا جس میں اس کا سرمایہ لگتا، اس کو کرایہ لگتا، اس کو مزید پیسہ لگتا۔ الغرض مطلب یہ ہے کہ تجارت پیشہ افراد جو فرد ہے وہ جو منافع حاصل کرتا ہے وہ برحق ہے، اور اس کے مقابلے میں جو فائدہ لینے والا لیتا ہے وہ بھی برحق لیتا ہے۔ ایک سروس ڈیلیور کرتا ہے، سہولیت رکھتا ہے، دوسرا لیتا ہے، تو یہ ایک فرق ہوا سود میں، اور یہ ایک فرق ہوا سود میں اور منافع میں۔ اب اگر آپ سود کا معاملہ دیکھیں گے، وہاں پر جو تبادلہ ہے مساویانہ طریقے پر نہیں چلتا ہے، وہ ایکوالٹی پر نہیں چلتا ہے، کیونکہ اس میں ایک شخص آپ کو سرمایہ دیتا ہے اور اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے، وہ کچھ نہیں کرتا ہے، اس کے پاس جو سرمایہ ہوتا ہے وہ زائد از ضرورت ہوتا ہے اس کے پاس، تو چاہے وہ سرمایہ اس کے پاس گھر میں رہے یا کسی اور کو دے دے، اس پر کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے تھا، لیکن وہ اس پر فرق پڑواتا ہے، وہ کسی شخص کو دیتا ہے اور اس کے بعد اس کے مقابلے میں مزید پیسے لیتا ہے۔ تو یہاں پر جو فرق ہوئی وہ یہ ہے کہ سود میں اور بئی میں مساویانہ اور غیر مساویانہ تبادلے کا ایک ڈفرنس ہے۔ نمبر سیکنڈ ڈفرنس وہ یہ ہے کہ تجارت میں بئی میں جو منافع ہوتا ہے، جو سرپلس ویلیو ہوتا ہے، وہ صرف ایک بار ہی لیا جاتا ہے۔ میں نے کسی دکاندار سے چیز خرید لی، اس نے وہ چیز 100 روپے میں خریدی تھی، انہوں نے مجھے 110 روپے میں دے دی، تو یہاں پر جو 10 روپیہ اس نے اپنی محنت کا علاوہ لے لیا، یہیں پر بات ختم ہو گئی، اب یہ بات آگے نہیں بڑھتی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ سود کے اندر دیکھیں گے، وہاں پر منافع کا ایک مسلسل انداز چلتا ہے، مسلسل طریقہ چلتا ہے، ایک وشیش سرکل قائم ہوتا ہے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو 100 روپیہ دے دیا اور یہ بول دیا کہ مہینے کے بعد دو گے تو 110 واپس دینا ہے، 2 مہینے کے بعد دو گے تو 120 دینا ہے، یعنی کہ یہاں پر جو منافع کا تبادلہ ہے یہ بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ ہوئی دوسری فرق سود اور بئی کے مابین۔ تیسری فرق یہ ہوتا ہے کہ بائی کے اندر جب ہم تبادلہ کرتے ہیں، گیو اینڈ ٹیک کرتے ہیں، میں نے یہاں سے پیسہ دے دیا، وہاں سے کوئی چیز وصول کر لی، وہاں سے کوئی چیز خرید لی، تو یہاں پر معاملہ ختم ہو گیا، تبادلے کے ساتھ ہی معاملہ ختم ہو گیا، معاملہ آگے نہیں بڑھتا ہے۔ اب مجھے اس کو دکاندار کو یا جس سے میں نے چیز خرید لی اس سے یہ نہیں کہنا پڑتا کہ بھائی میں نے آپ سے یہ چیز لے لیا، میں نے اس کے عوض آپ کو پیسے دے دیے، اب میں اس کو کھاؤں گا پھر مزید پیسے دوں گا، پھر میں اسے تندرست ہو جاؤں گا پھر مزید پیسے دے دوں گا، یہ معاملہ یہاں پر نہیں چلتا، یہیں پر رک جاتا ہے معاملہ۔ لیکن اگر آپ سود کے اندر دیکھیں گے، اس کے اندر جیسا کہ میں نے کہا ایک وشیش سرکل قائم ہوتا ہے، ایک گیگنٹک میکانزم پیدا ہوتا ہے کہ معاملہ پھل پھول ختم نہیں ہوتا ہے، معاملہ آپ ایک بار طے کرتے ہیں، یہی معاملہ پھر سے جنم لیتا ہے، آگے بڑھتا ہے، پھر سے جنم لیتا ہے، آگے بڑھتا ہے، پھر سے جنم لیتا ہے، آگے بڑھتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں نا سود در سود، یہ معاملہ چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ اس کے بعد چوتھی اور اہم فرق وہ یہ ہے کہ تجارت میں آپ اپنی محنت، آپ اپنی ذہانت، آپ اپنی قابلیت کا استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ آپ اپنی سروسز کو ڈیلیور کرتے ہیں، محنت مشقت کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں سود کے اندر آپ اس قسم کی کوئی محنت، کوئی مشقت نہیں کرتے ہیں، اور اصول یہ ہے کہ جس کام کے پیچھے محنت نہیں ہوگی، مشقت نہیں ہوگی، عمومی طور پر وہ چیز آپ کے لیے حرام قرار دی جاتی ہے۔ کل میں نے آپ سے کہا تھا میسرہ کا جو لفظ ہے وہ اسی کے ذیل میں آتا ہے۔ یہ رہی 4 بگ ڈفرنسز۔ مزید بھی اگر آپ کو اس میں تحقیق کرنی ہوگی، مزید جاننا ہوگا، تو میں نے آپ کے لیے ایک آسان سی کتاب سود کا جو تعارف کیا تھا وہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ یہ موٹی ڈفرنسز ہیں، یہ مزید لمبا موضوع بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں نے مولانا مودودی علیہ الرحمہ کی تفسیر تفہیم القرآن کے اندر ان 4 جو ڈفرنسز ہیں ان کو وہاں سے دیکھا اور آپ کے سامنے اسی انداز سے پیش کیا۔ اب مولانا مودودی کی تفسیر کی روشنی میں ہی میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہوں گا، یہ نمبر سیکنڈ بات ہے کہ اب اس معاملے کے مفسدات کیا ہیں، یعنی کہ سود جو ہے اس طریقے سے جو آپ لیتے ہیں اس کے اندر کون سی چیز نہایت ہی قبیح ہے، کون سی چیز خراب ہے، وہ میں آپ کے سامنے نمبر سیکنڈ پوائنٹ کے طور پر عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلا جو فساد اس کے اندر ہے وہ اخلاقی اور روحانی حیثیت سے ہے۔ اخلاقی اور روحانی حیثیت سے
اس کے اندر جو فساد ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ اس میں جو انسان کے اندر خود غرضی پیدا ہو جاتی ہے، انسان کے اندر لالچ پیدا ہو جاتی ہے، انسان چاہتا ہے کہ وہ مزید زیادہ سے زیادہ مال کنز کر لے۔ یہ انسان کے اندر جو رذائل خسائل پیدا ہو جاتے ہیں، یہ انسان کی روحانیت کے لیے نہایت ہی خطرناک ہے۔ جیسا کہ کل ہم نے کہا کہ سود لینے والے شخص کی مثال ایسے ہے کہ جیسے اس کو شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، پاگل کر دیا ہو، مجنون کر دیا ہو۔ سیدھی سی بات ہے، جو انسان آپ نے اکثر اپنے آس پاس دیکھا ہوگا، جس انسان کے اوپر پیسہ کمانے کی لت پڑی ہوتی ہے، اس کا دماغ ہمیشہ اسی چیز میں بہکا رہتا ہے، وہ نارمل انسانوں جیسا نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے ہمسائے نہیں ہے۔ میری آواز آپ تک نہیں پہنچ رہی ہے؟ ساؤنڈ کی شکایت ہو رہی ہے؟ اس صاحب میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے ٹھیک طریقے سے؟ آ رہی ہے جناب۔ چلیں جی آ رہی ہے، جاری رکھیں۔ چلیں ٹھیک ہے۔ تو یہ جو رذائل خسائل انسان کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، سیدھی سی بات ہے، اس سے انسان نہ ذہنی طور پر ٹھیک ہو سکتا ہے، اس سے انسان نہ جسمانی طور پر ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو یہ سود کے اندر جو اخلاقی اور روحانی اس سے جو فساد پیدا ہو جاتا ہے کہ انسان کے اندر، یہ بالکل واضح ہے۔ نمبر سیکنڈ جو فساد اس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، وہ تمدنی حیثیت سے پیدا ہو جاتا ہے، یا سوسائٹل لیول پر پیدا ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ابھی حال ہی میں جب IPL چل رہا تھا تو وہاں پر ایک ایپ ہوا کرتی تھی، یا بہت سارے سٹے بازی کی اپلیکیشنز آپ دیکھ سکتے تھے، تو اس میں راتوں رات کوئی انسان کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ تو ایسا کوئی شخص جس کے گھر میں 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، کل کو وہ کروڑ پتی بن کر ابھر جائے، تو اس سے آپ کو نہیں لگتا ہے سماج میں ایک قسم کی امبیلنس کریٹ ہو جاتی ہے؟ سیدھی سی بات ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مال پورا کا پورا اس کے پاس رہے، اس کے احاطے رہے، وہ چوسنا چاہتا ہے غریبوں کو، وہ چوسنا چاہتا ہے ان ضرورت مندوں کو جن کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ انہیں اگر 100 روپیے ضرورت ہوتے ہیں، وہ انہیں 100 روپیے تو دیتا ہے، لیکن ان سے کہتا ہے کہ چاہے آپ نفع کمائے، چاہے آپ کو نقصان ہو جائے، چاہے آپ ان 100 روپیوں میں اپنے کسی فوت شدہ شخص کا کفن دفن کرائیں، چاہے آپ اس سے اپنی روزی روٹی کمائیں، چاہے آپ اس سے تجارت کریں، آپ کو ایک متعین مدت تک میں انتظار کروں گا، اس کے بعد اس پر 5%، 10%، 20% شرح سود چلتا رہے گا، آگے بھی چلتا رہے گا، آگے بھی چلتا رہے گا۔ تو یہ شخص جو ہے، یہ اس غریب انسان کے اوپر استحصال کا اس کے اوپر استحصال کی ایک کمان لگا دیتا ہے۔ تو وہ جو غریب بیچارہ ہوتا ہے، یہ قرض کبھی چکتا نہیں پاتا ہے، ایک قرض اتارنے کے لیے دوسرا قرض لیتا ہے، تیسرا قرض لیتا ہے، تو اس سے جو سماج کے اندر امبیلنس کریٹ ہو جاتی ہے، وشیش سرکل آف پورٹی جنم لیتی ہے، غریب اور امیر کا جو فرق ہے، یہ بہت وسیع سے وسیع تر ہوتا جاتا ہے، جس سے ہم کہتے ہیں کہ غریب سے غریب تر بن جاتا ہے، امیر سے امیر تر بن جاتا ہے۔ تو یہ جو دقت ہے ان کے اندر، یہ سماجی طور پر، یہ اکنامک طور پر اس کے اندر بالکل واضح ہے۔ اب اگر آپ اس میں نمبر 3 فساد دیکھیں گے سود میں، جو ہے وہ معاشی حیثیت سے ہے۔ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اصل میں مجھے کوئی فون کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے شاید یہ دقت آ رہی ہے۔ میں اس سے DN ریموٹ نیٹورک شاید خراب ہے ہلال صاحب آپ کا، اس کی وجہ سے نہیں، نیٹورک خراب نہیں ہے، کوئی شخص مجھے فون کر رہا ہے، اسی کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ آپ آ رہی ہے آواز آپ تک میری؟ اچھا جی آ رہی ہے جی بالکل۔ تو نمبر 3 فساد جس کا تذکرہ میں کرنا چاہتا ہوں، وہ اکنامک لیول پر ہے۔ آپ دیکھ لیجیے، جیسا کہ میں نے آپ سے ابھی کہا، ایک شخص ساہوکار سے یا بینک سے سود خریدتا ہے۔ کوئی یہ بینک والے جو ہوتے ہیں، یہ ساہوکار جو ہوتا ہے، یہ اتنے ظالم اور اتنے فساد سے بھرے لوگ ہوتے ہیں کہ ایکس انسان اگر کفن دفن جیسا پنس لوہی کی سن کر، اگر امس گھر کا خطرناک مجبوری پہ سہ امس پور کریں، لیکن جو ساہوکار ہوتا ہے، جو سودی بینک کا نظام ہے، یہ اس چیز کی طرف نہیں دیکھتے ہیں، ان کے اندر رحم دلی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو یہ غریب انسان پھر سود کے اندر جکڑ جاتا ہے، یہ پھر اپنی سوسائٹی کو اپنی محنت مزدوری سے کچھ دے نہیں پاتا ہے۔ اس کے اندر جو پھر وہ جذبہ ہوتا ہے اپنی سماج کی خدمت کرنے کے لیے، وہ بھی پیدا نہیں ہو جاتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، آپ کے پاس ایک امپلائی ہے، آپ نے اس کو سود کے اندر جکڑا دیا ہے، اس کی اگر 100 روپے تنخواہ ماہانہ ہے، 90 روپے، 50 روپے، 60 روپے اس کو ماہانہ
آپ کی طرف کرنا پڑتا ہے بطور سود، تو ایسا شخص کبھی بھی اپنی کمپنی میں اچھے سے کام نہیں کر سکے گا، اس کے دل میں جذبہ نہیں ہوگا، تو اس سے پھر جو انڈیویجول لیول پر اکنامک سسٹم پر جو پرابلمز آ جائیں گی وہ بالکل واضح ہیں، کیونکہ زیادہ سے زیادہ سروسز ڈیلیور نہیں ہو جائیں گی، زیادہ سے زیادہ سماج کے اندر کوئی تعمیری کام نہیں ہو سکے گا۔ اب اگر آپ اس چیز کو تجارتی لیول پر بھی دیکھیں گے تو اس میں معاملہ یہ ہے کہ اس کے اندر بھی بالکل ویسی ہی قباحتیں موجود ہیں، جس طریقے سے ذاتی ضروریات پوری کرنے کے لیے آپ کو سود لینا پڑتا ہے، پھر اس وجہ سے جس طریقے سے آپ اپنے اکنامک سسٹم پر ایک برڈن بن جاتے ہیں، اسی طریقے سے پھر آپ تجارتی سطح پر بھی برڈن بن جاتے ہیں۔ تو یہ چند فساد ہیں سود کے اندر جو بالکل واضح ہیں اور جو بالکل نمایاں ہیں، جو استحصال کا ایک ذریعہ ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بلڈ سکنگ نظام ہے، خون چوس لیتا ہے، ذہانت چوس لیتا ہے صرف اپنی طرف۔ یہ جو سود کا نظام ہے، ساہوکار ہے یا جو بینک ہیں ہمارے آس پاس، یہ دوسری بات تھی۔ پہلی بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی سود اور بائی کے درمیان فرق، اور پھر میں نے آپ کے سامنے ابھی 3 فساد گنائے جو سود میں بالکل نمایاں ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے تیسری اور اہم بات عرض کرنا چاہوں گا، یہ آپ کے لیے بہت انٹرسٹنگ ہوگی، اور وہی بات یہ ہے کہ آج کل کا جو نظامی معیشت ہے، خاص کر اس کے اندر جو بینک کاری نظام ہے، خاص کر جو آج کل ہمارے آس پاس بینک کا جو نظام ہے، سودی بینک کاری کا نظام، بینک بنفس نفیس کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ بینک ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ کوئی چیز ریزرو کر سکتے ہیں، اس میں تو ایسے کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو سود کا عنصر ہے، یعنی کہ سود کے بغیر آپ اس چیز کو تصور نہیں کر سکتے، تو اب اس کے اندر سب سے بڑی قباحت شامل ہو گئی۔ یہ آج کل کا بینک کا نظام ٹوٹل فراڈ ہے، یعنی کہ اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ یہ عام لوگوں کے لیے کیا بڑے بڑے انسانوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ یہ ایک ایسی عمارت ہے جو اندر سے بالکل کھوکھلی ہے، اور جس کو اگر آپ پھونک بھی ماریں گے یہ گر جائے گا۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے تھوڑا بہت میں آپ کو پیچھے لے جانا چاہوں گا۔ قدیم زمانے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی چیز ایکسچینج کرنے کے لیے سٹنڈارڈ جو ایک چیز ہوا کرتی تھی، جس کے اندر سٹنڈارڈ ریلائبل اور فکسڈ سورس ہوا کرتی تھی، وہ گولڈ ہوا کرتی تھی، یعنی کہ سونے کے عوض آپ اپنا کاروبار کرتے تھے، یا سونے کو ایک میجر مانا جاتا تھا، ایک راڈ مانا جاتا تھا، ایک بینچ مارک مانا جاتا تھا کوئی چیز خریدنے کے لیے، یا بالفاظ دیگر اگر آپ کو کسی چیز کی قیمت لگانی ہوتی تھی تو آپ اس کو سونے کے انداز میں یا سونے کو میجرنگ راڈ مان کر اس کا تخمینہ لگاتے تھے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، اور اس چیز کے اندر کوئی قباحت ایسے موجود نہیں تھی۔ اس وقت بھی سودی نظام یہودیوں کی طرف سے بالکل جاری تھا۔ آپ نے بھی بذات خود سیرت میں پڑھا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کی طرف ہجرت کر دی، وہاں پر یہودیوں نے اوس اور خزرج کے قبیلوں کو اپنا شکنجہ ان پر کسنے کے لیے جن ذرائع کا استعمال کیا تھا، ان میں ایک یہ بھی تھا کہ وہ ان کو سود پر سرمایہ دیتے تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سود کا عنصر تو غالب تھا پرانے زمانے سے، لیکن اس کی جو موجودہ شکل ہے وہ انتہائی بھیانک ہے، وہ انتہائی فراڈ ہے۔ معاملہ یہ ہوا کہ یہ جو گولڈ ہے، یہ جو سونا ہے، اس کو ہم میجرنگ راڈ مانا کرتے تھے کسی چیز کی قیمت لگانے کے لیے۔ بات یہاں تک ٹھیک ہے، بات آگے پہنچی۔ لوگوں نے سمجھا کہ بھائی اگر مجھے کبھی آدھا گرام سونا چاہیے ہوتا ہے تو میں کوئی چیز خرید نہیں پاتا ہوں، فروخت نہیں کر پاتا ہوں، تو اس لحاظ سے ایک شخص نے دکان کھولی۔ ایک شخص نے دکان یہ کھولی، بولا لوگوں کو بھائی آپ کے پاس جو سونا ہے اس کو میرے پاس رکھو، اس کے عوض میں آپ کو رسید دوں گا، آپ کو میں ایک پرچی دوں گا، اور یہ پرچی لے کر آپ جہاں بھی جائیں گے وہاں سے آپ کوئی بھی چیز خرید سکتے ہیں، کوئی بھی چیز فروخت کر سکتے ہیں، کیونکہ اس پر اس طرح کی ایک مہر ثبت کر دی جائے گی کہ جو کوئی بھی شخص اس رسید کو لے گا اس سے خود بخود یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ اس رسید کے پیچھے اتنا تولہ سونے کا موجود ہے، یعنی کہ میں اس رسید کو اب کبھی بھی اٹھا سکتا ہوں، لے سکتا ہوں، اس ساہوکار کے پاس، اس انسان کے پاس، اس سے کہوں گا بھائی یہ آپ کا رسید ہے، یہ آپ نے کسی کو دیا تھا، اس پر آپ نے لکھا ہے کہ اس کے عوض آپ کو 1 تولہ سونا ملے گا، تو بھائی مجھے 1 تولہ سونا دے دیجئے۔ یہاں تک تو بات بالکل ٹھیک ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ آپ نے آسانی پیدا کرنے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسٹیٹیوشن قائم کیا، بینک قائم کیا، ریزرو بینک آف انڈیا قائم کیا، بینک آف انگلینڈ قائم کیا،
अपने इंस्टीट्यूशनल लेवल पर उनको बता दिया लोगों को दिक्कत पेश आती है खरीदो फरोख्त करने में सोने के एवज आप सोना अपने पास रखिए, लोगों को रसीद दे दीजिए। यहां तक तो बात ठीक है, आसानी पैदा होगी। लेकिन अब देखिए प्रॉब्लम कहां पर शुरू हो गई। प्रॉब्लम यहां पर शुरू हो गई कि इस साहूकार ने अब देखा कि भाई मेरे पास बहुत सारा सोना है और मैं यहां से रसीद भी देता हूं। अब वो लोग जिनके पास सोना नहीं था रखने के लिए और रसीद लेने के लिए, उनके अंदर भी ये खलिश पैदा हो गई, काश मेरे पास भी सोना होता, काश मेरे पास भी सोने के एवज कुछ रसीद होते, मैं भी कुछ करता। वो उसके पास चला गया, बोला भाई आप एक काम करो, मुझे भी रसीद दे दो। उसने कहा जी कोई बात नहीं है, मैं आपको रसीद देता हूं, लेकिन याद रखो इस रसीद को अगर आप 1 महीने के बाद वापस करोगे तो उसमें आपको मिसाल के तौर पर 5% शरह सूद के साथ वापस करना पड़ेगा। अब यहां पर का बात शुरू हो गई। उस इंसान ने यह नहीं देखा कि इस बंदे को कोई खास मजबूरी तो नहीं है, मैं तो इसका भाई हूं, मुझे सदकात की जो तरगीब इल्हामी किताबों में दी गई है, क्या मुझे वो अपने अंदर पैदा नहीं करनी चाहिए? इसकी तरफ उसने नहीं देखा। उसने अब देखा कि ये मेरे लिए एक जरिया बन गया खून चूसने के लिए, एक्सप्लॉइटेशन करने के लिए आम लोगों का। उसने उसको कह दिया भाई ये लो आप 100 रुपये ये लो आप, मिसाल के तौर पर 1 तोले का नोट या 1 तोले का रसीद आप ले लीजिए, इस रसीद से आप 1 तोले जैसा सामान खरीद सकते हैं। तो ये उसने दे दिया, ठीक है। सूद तो अब यहां पर शुरू हो गया, लेकिन अभी वो खतरनाक बीमारी इसके अंदर पैवस्ता नहीं हुई थी जो मैं अब आपसे कहूंगा। मामला ये हुआ कि उसके पास सोना आता था और वो उस सोने के एवज लोगों को रसीद दिया करता था, लेकिन अब इस शख्स ने खुद से रसीद देने शुरू कर दिए। यानी कि उसने जिस गरीब इंसान को, जिस जरूरतमंद को रसीद दे दिया, उस रसीद के पीछे कोई सोना था ही नहीं, यानी कि उस रसीद के पीछे कोई फिक्स्ड एसेट नहीं था। हम जो अमूमी तौर कहते हैं ना कि इस बैंक का दिवालिया निकल गया, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब यही होता है कि इस बैंक ने इकोनॉमी में, सोसाइटी में इतने रसीद छपाए होते हैं कि उसके पीछे कोई फिक्स्ड एसेट होता ही नहीं है। मिसाल के तौर पर मेरे पास 20 रुपए का नोट है, ये मैं आपको फ्रॉड दिखाता हूं, फ्रॉड क्या चलता है हमारे लोगों के साथ। ये है 20 रुपए का नोट। इस पर अगर आपने देखा होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं, मुझे लगता है 5 या 10 मिनट मजीद लगेंगे, आप मुझे दे दीजिए प्लीज। जी जी आप हिलाल साहब कंटिन्यू कीजिए, लेकिन क्योंकि अभी आप एक ही आयत को ले रहे हैं, नहीं उसके बाद में बच जाएगी, तो इसको कंटिन्यू कल करेंगे, फिर आप अपनी बात मुकम्मल करें। इस 20 रुपए के नोट के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने दस्तखत किया है। ऊपर लिखा है, अगर आपके पास भी नोट होगा तो आप भी देख सकते हैं, उसके ऊपर इन्होंने लिखा है आई प्रोमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 20 रुपीज। यानी कि जिस इंसान के पास ये 20 रुपए का नोट है, मैं उससे वादा करता हूं कि मैं उसे 20 रुपया दूंगा। ये जो यहां पर लिखा है इन्होंने 20 रुपया, ये 20 रुपया कोई मान्य रखता ही नहीं। इससे पहले जब पहले नोटिस हुआ करते थे, अभी जिसकी मिसाल मैंने आपको दे दी, यानी कि ये जो 20 रुपए का नोट है ये असल में रसीद है, और इसको रसीद होना चाहिए किसी फिक्स्ड एसेट का, यानी कि इस रसीद के पीछे कोई ना कोई फिक्स्ड एसेट होना चाहिए। अभी जो मैंने आपको मिसाल दी कि वो शख्स आपको रसीद दिया करता था, उस रसीद पर लिखा होता था कि आई प्रोमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ, से फॉर एग्जांपल 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, यानी कि मैं वो नोट लेकर बैंक के पास जा सकता था और उनसे कह सकता था भाई इसके एवज मुझे आप 1 ग्राम सोना दे दीजिए क्योंकि आपने इस पर सबत कर दिया है। लेकिन यही बात आगे बढ़ी, जब इसमें फ्रॉड पैदा हो गया तो हर एक मुल्क ने अपनी एक मखसूस करेंसी पैदा कर दी और उस पर फिर लिख दिया अपनी ही करेंसी का नाम। नहीं तो देखिए आप गोल्ड में कितनी उसमें एक स्टैंडर्ड वैल्यू हुआ करता था। आप जिस मुल्क में भी जा सकते थे उसका वैल्यू ना कम होता था ना ज्यादा होता था। आप गोल्ड का 1 ग्राम लेकर अमेरिका जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए, श्रीलंका जाए, न्यूजीलैंड जाए, जहां भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता था। आज के जमाने का हाल आप देख सकते हैं, आपकी करेंसी एक है, उसकी करेंसी दूसरी है, उसकी करेंसी का वैल्यू ज्यादा है, आपकी करेंसी का वैल्यू कम कर दिया गया है। ये कम खुद ब खुद नहीं हुआ, इसे करा दिया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि इस बंदे ने जब मजीद नोटिस देने शुरू कर दिए, उसके मुकाबले में कोई फिक्स्ड एसेट उसके पास नहीं था, बालफाज दीगर उसके पास सोना नहीं था, तो उसने इतने रसीद देने शुरू कर दिए
کہ اس نے پوری آبادی کو اپنے کنٹرول میں رکھا. اب وہ قرض دیتا چلا گیا, لوگ مزدور باقی ضرورت مند اس قرض کو چکا نہیں سکے, تو یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا اور آج نظام یہ ہے کہ آج ملک مقروض ہیں ایسے اداروں کے. ان اداروں میں آپ کو معلوم ہوگا IMF ہے, انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ, ورلڈ بینک ہے, یا اسی طریقے سے باقی یہ اپنے بینک آج کل قائم کرتے ہیں محض اس وجہ سے کہ بھائی ہمارا جو کنٹرول ہے وہ پوری دنیا پر قائم رہے, وہ پوری دنیا پر دائم رہے. ضمن آپ کو ایک لطیف اشارہ بتاؤں گا. کووڈ کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا خطر سے خطرناک سروس بھی معطل کر دی گئی, لیکن بینک کو بند نہیں کر دیا گیا. آپ کو یہی چیز سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ عام لوگوں پر شکنجہ کسنے کے لیے اس ادارے کو کس پیمانے پر عام کیا جاتا ہے. توصیف صاحب سے گزارش ہے کہ اس کو کل پر نہیں چھوڑیں گے, مزید 5 یا 10 منٹ آپ میں مجھے دے دیجئے. جو ہماری 4 یا 3 آیات بینات ہیں ان کا میں آپ کے سامنے مختصر ترجمہ پیش کروں گا. آیت نمبر 278. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اس لیے کہا ایمان والوں سے کہ بھائی اللہ کا تقوی اختیار کرو, ڈرو اس چیز سے. کسی کا استحصال کریں گے آپ؟ کیا ہوا ہے آپ لوگوں کو؟ آپ کے پاس جو مال ہے میرا ہی دیا ہوا ہے. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا, اور سود میں جو باقی رہ گیا ہے اس سے چھوڑ دو. اب یہ آخری بات آ گئی ہے, کتاب آ گئی ہے, نبی مہربان آیا ہے, اس نے پورا کا پورا اکنامک سسٹم آپ کو رحم دلی پر ایک دوسرے کے مدد کرنے کے طریقہ کار پر بتا دیا ہے, ایکسپلین کیا ہوا ہے. اب چھوڑ دو اس سود کو. اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے اس سے اب یہ مت کہو کہ بھائی آپ نے سود دینا ہے, چھوڑ دو اب اس سے. ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہو, تمہارے اندر واقعی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے, اللہ کا قرب ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, پھر اگر آپ ایسا نہیں کریں گے, فَأْذَنُوا, تو خبردار ہو جاؤ, بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تم جیسے لوگوں کے خلاف اعلانی جنگ ہے. اب آپ کو یہ بات خود بخود سمجھ میں آئے گی کہ قرآن پاک میں ایسا کوئی گناہ ہے ہی نہیں جس میں اس طریقے سے وعید سنائی گئی ہو کہ خدا اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلانی جنگ ہے. یہ ایک ایسا گناہ ہے جس میں بالکل کیٹاگوریکلی بتا دیا گیا ہے, سود جو کوئی بھی لے گا اس کے خلاف ہمارا, اللہ کا اور اس کے رسول کا اور اہل ایمان کا اعلانی جنگ ہے. وَإِن تُبْتُمْ, پھر اگر تم توبہ کر لو, فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ, تو پھر جو آپ کا اصل مال ہے وہ آپ کے پاس ہی رہے گا. یعنی کہ آپ نے سود پر جو سرمایہ لگایا ہوا ہے اس میں ہم آپ کو سارا کا سارا سرمایہ لے کر نہیں جا رہے ہیں, آپ کو ہڑپ نہیں کیا جائے گا, یا آپ سے یہ نہیں کہا جائے گا سارا کا سارا سرمایہ چھوڑ دو. نہیں, آپ کا جو اپنا راس المال ہے وہ آپ لے لو, اس میں کوئی کبات نہیں ہے. لا تظلمون ولا تظلمون, نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. آیت نمبر 280. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ, اب اگر آپ کسی مقروض انسان کو دیکھو گے, فَنَظِرَهُ إِلَى مَيْسَرَةٍ, تو اس پر نظر کرم کر لو جب تک اس کے اندر کشادگی پیدا ہو جائے, جب تک اس کے اندر فراخی پیدا ہو جائے. یہ مت دیکھو کوئی انسان بیچارہ مجبور ہے اور آپ اس کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اسے کہتے کہ بھائی آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے, پیسوں کی مجبوری ہے, یہ لو میں دیتا ہوں, لیکن آپ نے اس شرح سود کے ساتھ مجھے یہ پیسے لوٹانے ہیں. کیسے ناہنجار انسان ہو آپ, کیسے خبیث انسان ہو آپ, کیسے لالچی انسان ہو آپ, کیسے بخیل انسان ہو آپ کے دماغ کو کیا یہ شیطان نے اتنا چھوا ہوا ہے کہ آپ کو اب حقیقت, آپ کو اب رحم دلی کا آپ کے اندر اس کا کوئی شائبہ تک بھی موجود نہیں ہے. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ, اب اگر آپ صدقہ ہی کر لو, خیر لکم, تو یہ تمہارے لیے زیادہ ہی بہتر ہے. واہ کیا بات کہی ہے. کہا گیا ہے کہ بھائی آپ نے کسی مجبور انسان کو دیکھا ہے, مقہور انسان کو دیکھا ہے, آپ نے اس کو قرض دیا ہے. اب اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھائی یہ تو قرض چکانے کی شکل میں نہیں ہے, اس کی کمر ٹوٹ چکی ہے, اور اگر یہ قرض چکائے گا تو اس کے پاس بچنے رہنے کے لیے کچھ نہیں رہے گا, تو کیا ہی بہتر ہوتا اگر آپ اس کو معاف ہی کر دیں گے. ان کنتم تعلمون, اگر تم جاننے والے ہو کہ یہ جو معاف کرنا اس کے لیے ہے, ایک کتنا بڑا قرض حسن ہے جو میں اللہ کی جناب میں دیتا ہوں. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ إِلَى اللَّهِ, یہ جو آیت نمبر اب ہے 281, اس کے متعلق عمومی طور پر مفسرین کرام کا
آپ سمجھ لیجیے ایک قسم کا اجماع ہے کہ یہ قرآن مجید کی نزول کے اعتبار سے آخری آیت ہے، اور اس سے ہونا بھی چاہیے۔ آپ دیکھ لیجیے اس میں جیسے آخری بات کہی گئی ہے، وَاتَّقُوا یَوْمًا تُرْجَعُونَ، اور ڈرو اس دن سے جب تم لوگوں کو اللہ کی جناب میں واپس پلٹی کرنی ہوگی، واپس لوٹنا ہوگا، فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو اس دن سے کہ جب تم لوگوں کو اللہ کی جناب میں واپس لوٹنا ہوگا، ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر ہر انسان کو پورا پورا دیا جائے گا جو کمائی اس نے دنیا میں کی ہوگی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، آپ نے اگر ذرہ سی بھی خیر کا کام کیا ہوگا تو اس کا بدلہ بھی آپ کو دیا جائے گا، ذرہ سا بھی شر کا کام کیا ہوگا اس کا بدلہ بھی آپ کو دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی انسان پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ زیادہ بولنے، زیادہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ منٹ 5 یا 10 اگر علاوہ ہو گئے ہیں تو اس کے لیے میں ذاتی طور پر معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی حق بات سننے کی توفیق عطا فرمائے، حق ہی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کل دنیا کے آس پاس کی جو حالات و واقعات ہمارے سامنے ککونک انداز میں، ایک کھلونے کی صورت میں، دل بہلانے کی صورت میں سامنے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ان کی حقیقت کو ہمیں سمجھائے، یعنی کہ تبھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع، کہ حق جیسا ہے اس کو حق ہی ہمیں دکھا دیجئے اور اس پر ہمیں اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باطل ہے اس کو باطل ہی دکھائے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔